اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں مزید 2 بحری جہازوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ حوثیوں کے ترجمان کے مطابق فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت اور امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے جواب میں بحیرہ احمر میں 2 فوجی آپریشن کیے گئے۔ حوثی ترجمان کے مطابق ایک آپریشن میں امریکی اور دوسرے آپریشن میں برطانوی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی ترجمان کے مطابق ان کے جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جن میں امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حوثی فورسز نے امریکی اور برطانوی اہداف کے خلاف مزید فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حوثی ملیشیا کے ترجمان یحییٰ سریہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں نے ایک رات میں 48 حملے کیے، جن میں سے 13 صنعاء پر کیے گئے، 9 حملے مغربی صوبے العبیدہ پر جبکہ باقی دیگر شہروں پر کیے گئے ہیں۔ یحییٰ سریہ نے کہا کہ ان حملوں کے جواب میں بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یمن کے ایران سے منسلک حوثیوں کی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے کہا کہ اٹلی کو اسرائیل فلسطین تنازع میں غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ اگر یمن کے خلاف حملوں میں اٹلی حصہ لیتا ہے تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ غزہ پر حملے روکنے کے لیے اٹلی کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ محمد علی حوثی نے کہا کہ علاقے میں امن کے حصول کا یہی واحد راستہ ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ، برطانیہ اور اتحادیوں نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ حملوں میں 36 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد ملیشیا پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ بحیرہ عرب میں تجارتی جہازوں پر حملے بند کرے۔ حملوں کے بعد اتحادی ممالک کا مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ حوثیوں کے زیر کنٹرول تھے اور وہاں پر بڑی تعداد میں اسلحے کے ذخائر موجود تھے، جن میں میزائل سسٹم، لانچرز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار بھی تھے۔ یمنی حوثیوں کی طاقت پر نظر ڈالیں تو حوثی جنگجوؤں کے پاس سب سے طاقتور افواج میں سے ایک فوج ہے جس کی موجودگی سے دنیا اکثر چونک جاتی ہے۔ وہ ہر اس بین الاقوامی بحری جہاز پر میزائل داغ دیتے ہیں جس کا انہیں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل سے تعلق نظر آتا ہے۔ حوثیوں نے عالمی تجارت پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ کئی بحری جہازوں کو ہزاروں میل دور تک اپنا رخ موڑنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ان کے اڈوں پر فضائی کارروائیاں بظاہر انہیں روک نہیں سکیں، بلکہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے جڑے اہداف کے خلاف جوابی کارروائیوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ حوثی کون ہے؟ وہ اتنے طاقتور کیسے ہوئے؟ اور اب بحیرہ احمر میں آگے کیا ہوگا؟ حوثی یمن کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کا ایک اقلیتی گروہ ہے۔ ان کا نام تحریک کے بانی حسین الحوثی سے انہیں ملا۔ سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں انہوں نے یمن کے طاقتور حکمرانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ جب یمن کی حکومت عرب اسپرنگ کے مظاہروں کی بدولت اقتدار سے ہٹی تو حوثیوں نے دارالحکومت صنعاء کی طرف پیش قدمی کی اور 2014 پر اقتدار پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اقتدار سے بے دخل کیے گئے سابق صدر صالح نے اپنے وفادار ریپبلکن گارڈ کے دستے ان کے حوالے کر دیے، جس کی بدولت انہوں نے یمن کی 80% آبادی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حوثیوں نے اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ جب سے حوثیوں نے اقتدار سنبھالا ہے، یہاں خانہ جنگی سے کافی نقصان ہوا ہے۔ قریب 1.5 لاکھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ لاکھوں لوگ خوراک کے لیے امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ 7 سال تک حوثیوں نے اپنے خلاف سعودی سربراہی میں فضائی کارروائیوں کا مقابلہ کیا۔ سعودی عرب کو خدشہ تھا کہ حوثیوں کے اس کے حریف ایران سے قریبی تعلقات ہیں۔ حوثیوں کی ذہنیت فاتحانہ ہے۔ یہ سوچ 2 دہائیوں پر محیط فتوحات کی وجہ سے قائم ہوئی۔ انہوں نے 2015 سے 2022 تک مزاحمت دکھائی اور سعودی قیادت میں اس اتحاد کا مقابلہ کیا جو صنعاء میں عالمی حمایت یافتہ حکومت کا قیام چاہتا تھا۔ نومبر 2023 کے وسط سے حوثیوں نے علاقائی اہمیت کی حامل ابنائے باب المندب سے گزرنے والے بحری جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کا مقصد حماس کی حمایت میں اسرائیلی تعلق رکھنے والے ہر تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ بند نہیں کرے گا یہ حملے جاری رہیں گے۔ جب یمن کے بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب ان جہازوں کے ساتھ امریکی اور برطانوی جنگی جہاز بھی آنے لگے تو حوثیوں نے اپنے حملوں کا رخ
ان کی طرف موڑ دیا۔ جب سے حوثیوں نے بحری جہازوں پر حملے شروع کیے ہیں، امریکہ اور برطانیہ نے ان کے اڈوں پر فضائی بمباری کی ہے۔ صنعاء میں حکومتی ہدایت پر بڑے پیمانے پر مغرب مخالف مظاہرے ہوئے ہیں۔ یہاں اہم سوال یہ بھی ہے کہ حوثیوں کو ان کے ملک میں کتنا پسند کیا جاتا ہے۔ حوثیوں نے شمالی یمن میں امریکہ، برطانیہ اور سعودی اتحاد کی غیر ملکی فورسز کی مخالفت کی ہے، جبکہ اس نے غزہ کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ اس سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ حوثیوں کے پاس ڈرونز اور دیگر ہتھیار کی بے انتہا مقدار ہے، جو وہ بحری جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بڑی تعداد ایران کی طرف سے چھوٹی کشتیوں یا عمان کی سرحد سے صحرا کے راستے آتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں بہت کم امکان ہے کہ حوثی ہار مانیں گے۔ اگر غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ اعلان فتح کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے اہداف حاصل کر لیے۔ اگر ایران کو لگا کہ حوثیوں کی کارروائیاں ایران کو خطرے میں ڈال رہی ہیں تو اس کا اثر و رسوخ حوثیوں کو روکنے کے لیے کافی ہوگا۔ ابھی کے لیے جنوبی بحیرہ احمر کی لڑائی میں کسی کی جیت نہیں ہوئی۔ حوثی فوجی دباؤ کے باوجود اپنے حملے نہیں روک رہے۔ ان کے ایک ایک کر کے میزائلوں کے اڈوں کو امریکی فضائی بمباری میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ان کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے اور اس سے اندیا ملتا ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے مقامات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ مغربی جنگی جہاز گرا سکے۔